Dear children, today we are going to do the planner of day 8, Urdu, page number 11 and 13. आज हम पे और उसकी आवाज कैसे निकलती है सीखेंगे। पे, पा, पे की आवाज कैसे है? पा, पे, पा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें। पे, पा, पे पा पेंसिल। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा पेंसिल, पे पा पेंसिल। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा पेंसिल, पे पा पेंसिल। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा पेंसिल, पे पा पेंसिल। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा पेंसिल, पे पा परचम। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा परचम, पे पा परचम। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा परचम, पे पा परचम। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा परचम, पे पा पंखा। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा पंखा, पे पा पंखा। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा पंखा, पे पा पंखा। मेरे साथ मिलकर पढ़े। पे पा पंखा। अदाब। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे रोज 5 नमाजें पढ़ते हैं। स्कूल आते और घर वापस जाते अम्मी अब्बू और बड़ों के हाथ चूमते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि जो हमें रोजाना 500 नमाजें पढ़नी चाहिए, और जब हम स्कूल से घर जाएं या स्कूल आए तो अपनी अम्मी के, अब्बू के, दादा दादी और जितने भी बड़े हैं उन सबके हाथ चूमिए। अदाब। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे रोज 5 नमाजें पढ़ते हैं। स्कूल आते और घर वापस जाते अम्मी अब्बू और बड़ों के हाथ चूमते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि जो हमें रोजाना 500 नमाजें पढ़नी चाहिए, और जब हम स्कूल से घर जाएं या स्कूल आए तो अपनी अम्मी के, अब्बू के, दादा दादी और जितने भी बड़े हैं उन सबके हाथ चूमिए। हाथी, नज़म। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। बड़े बड़े कानों वाला, छोटी छोटी आंखों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। जो भी सूंड में पैसे डाले उसको सैर कराता है। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। बड़े बड़े कानों वाला, छोटी छोटी आंखों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। जो भी सूंड में पैसे डाले उसको सैर कराता है। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया। बड़े बड़े कानों वाला, छोटी छोटी आंखों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। जो भी सूंड में पैसे डाले
اس کو سیر کراتا ہے۔ دیکھو بچوں ہاتھی آیا، ساتھ میں اپنا بچہ لایا، بڑے بڑے کانوں والا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، سون سے پانی پیتا ہے، چڑیا گھر میں رہتا ہے، جو بھی سون میں پیسے ڈالے اس کو سیر کراتا ہے۔ اسلامیہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اونچی آواز میں پڑھیں میرے ساتھ ساتھ، سب سے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اونچی آواز میں پڑھیں میرے ساتھ ساتھ، سب سے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اونچی آواز میں پڑھیں میرے ساتھ ساتھ، سب سے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اساتذہ کرام بچوں کو پہلے الفاظ و حروف کی پہچان کروائیں، پھر اچھی طرح سے پڑھائیں اور کل دوبارہ سنیں۔ اسی طرح نظم کی جو لائنیں کتاب میں دی گئی ہیں ان کو اسی پیٹرن پہ سنیں، اور کوشچن آنسر بھی صرف یہ والے 2 نہیں بلکہ پچھلے والے بھی 6 کوشچن ساتھ میں سنیں، اور ادا بھی باقاعدگی سے سنیں۔ عربی قاعدہ: ہا 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 ہا۔ اب بعض لوگ اس کو ہا پڑھتے ہیں، ہاں چونکہ یہ غلط ہے۔ ہا 2 آنکھوں والا ہوتا ہے جس میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہا ہے۔ ہا 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 ہا۔ خو 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 خو۔ جی شروع کرتے ہیں ہم لوگ تعوذ۔ کیا کریں گے؟ تعوذ۔ شاباش۔
اچھا جیسے جیسے میں پڑھا کروں نا آپ بھی میرے ساتھ بولا کریں، پھر آپ کو بھی یہ بولنا آ جائے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تعوذ، تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ ہوتی ہے۔ آپ کو آتی ہے؟ شاباش، جن بچوں کو آتی ہے وہ بہت اچھے بچے ہیں، اور جن کو نہیں آتی وہ بھی بہت جلدی اچھے بچے بن جائیں گے جب وہ ہمارے ساتھ مل کر یاد کریں گے تعوذ کو۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو پڑھاؤں گی، پھر آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اعوذ، اعوذ، اعوذ۔ آپ نے اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ اعوذ، اعوذ باللہ، 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 باللہ من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان الرجیم، الرجیم، الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ کس وقت پڑھتے ہوتے ہیں؟ جب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہوتا ہے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے۔ شیطان کا پتہ ہے نا آپ کو؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہیے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے ہم نے کیا پڑھنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے حفاظت چاہیے تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ شاباش، تو ہم پھر اس وقت پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کو پتہ ہے اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نا شیطان ہمارا دشمن ہے، تو جب بھی ہم نے اپنے دشمن سے بچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا۔ ہاں جی، تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں گے؟ شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھیں گے، تاکہ وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، ہمیں کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اعوذ باللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ شیطان کی پاورز کم ہو جاتی ہیں، بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بہت ویک بھی ہو جاتا ہے، اتنا ویک ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے، پھر وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر وہ ہمیں ڈراتا بھی ہے۔ تو اگر ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے تو پھر اس کی انرجی ختم ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی انرجی، اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اچھا، تو آج صرف ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ شیطان کی پاورز کم ہو جائیں گی، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے خود بھی یہ یاد کرنا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اچھا جیسے جیسے میں پڑھا کروں نا آپ بھی میرے ساتھ بولا کریں، پھر آپ کو بھی یہ بولنا آ جائے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. پیارے بچوں، آج ہم کیا لکھنا سیکھیں گے؟ پے. جیسے ہم نے کل بے لکھا تھا اسی طرح پے لکھنا ہے. بے کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے اور پے کے نیچے 3 ڈاٹ ہوتے ہیں. پے کے نیچے کتنے ڈاٹ ہوتے ہیں؟ 3 ڈاٹ ہوتے ہیں. بے کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے اور پے کے نیچے 3 ڈاٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کل بے لکھا تھا اسی طرح پے لکھنا ہے. بے کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے اور پے کے نیچے 3 ڈاٹ ہوتے ہیں. پے کے نیچے کتنے ڈاٹ ہوتے ہیں؟ 3 ڈاٹ ہوتے ہیں. بے کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے اور پے کے نیچے 3 ڈاٹ ہوتے ہیں. تصویروں کے نام بتائیں اور ان کا پہلا حرف لکھیں. اب دیکھیے پیارے بچوں، یہ کیا بنا ہوا ہے؟ انڈا. انڈا کس کی آواز آ رہی ہے؟ الف کی. انڈا. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ الف. یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ الف. اب یہ کیا ہے؟ بلی. بلی میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ با کی. با، بلی. اور یہ پینسل، کس کی آواز آ رہی ہے؟ پا کی. پینسل میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ پا کی. پے، پینسل. پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے گھر کا کام بھی کرنا ہے.